بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جمع ہوتے جائیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آج ہمارا قرآن مجید کا لفظی ترجمہ پڑھنے کا دن ہے. ٹھیک ہے، جمعہ ہے، اور دیکھیں کہ ہم کیسے پڑھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے، سعودی عرب کی ہے، اسکولوں کے لیے ہے، اور ان کا لیول 1 ہے یہ. ٹھیک ہے، دیکھیں تفسیر کیسے کرتے ہیں. سلسلہ تو سلسلہ اردو کا سلسلہ ہے. تعلیم اللغت العربیہ، تعلیم اللغت العربیہ. المستوى الاول، مستوى کہتے ہیں لیول کو. لیول 1 مستوى دروس من القرآن الكریم تلاوة و السلام علیکم. تفسیرا. وعلیکم السلام. تو قرآن کریم میں سے لیکچرز ہیں تلاوتاً، تلاوت کے لیے، اور تلاوت کی شکل میں، اور تفسیراً، اور تفسیر بھی ہوگی، تفسیری شکل بھی ہوگی اس کی. یہ دیکھیں، الاستعاذہ والبسملہ. استعاذہ کا مطلب ہوتا ہے اعوذ باللہ، اور بسملہ کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ. یہ نئے الفاظ ہیں جو ہم سیکھیں گے، اور دیکھیں کیسے پڑھتے ہیں. آسان ہے، یہ لیول 1 ہے نا. معانی الکلمات، الفاظ کے معانی کیسے ہیں. الاستعاذہ یہ ہوتا ہے جس کو ہم تعوذ بھی کہتے ہیں. تعوذ، اور ٹھیک ہے، اور استعاذہ اس کا مطلب ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آگے معنی الاستعاذہ. استعاذہ کا معنی کیا ہے؟ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں. ہم ایسے کہتے ہیں نا، عربی میں کیسے کہتے ہیں؟ دیکھو، اسأل اللہ، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں. ان، کہ، یبعدا، دور کر دے، بعید کر دے مجھ سے، عنی، مجھ سے، ان یبعد عنی، مجھ سے دور کر دے، شر الشیطان، شیطان کا شر. دیکھا آپ نے اعوذ باللہ کا ترجمہ؟ یہ ایسے ہوتا ہے. شیطان، شیطان کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے اسم من اسماء ابلیس، ابلیس کے ناموں میں سے ایک نام شیطان. اچھا، ہم نے پڑھا تھا نا کہ شیطان کسے کہتے ہیں؟ شیطان سے نکلا ہے، یا شیطن سے نکلا ہے، ہلاکت والا، تباہی والا، اور ہلاکت جلنے والا. ہاں دور. ہاں. الرجیم، رجیم کا معنی لکھا ہوا ہے البعید، دور، عن رحمت اللہ، اللہ کی اللہ کی رحمت سے. رحمت سے. اتنا آسان ترجمہ کیا رجیم کا. اچھا، یقرأ المسلم، مسلمان پڑھتا ہے الاستعاذہ، اعوذ باللہ، قبل ان یبدأ، ابتدا کرنے سے پہلے، بقراءت القرآن، قرآن کریم کی قراءت، قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے وہ اعوذ باللہ پڑھتا ہے مسلمان. بسملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معنی البسملہ، ابدأ، میں ابتدا کرتا ہوں، ابتدا کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو کہ رحمان الرحیم ہے. اس کا ترجمہ نہیں کیا انہوں نے. اچھا، یقرأ المسلم، مسلمان پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول السورہ، سورت کے شروع میں پڑھتا ہے. وَيَقُولُ المسلم، اور مسلمان پڑھتا ہے، بولتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول الاکل، اول الاکل کھانے کے شروع میں. دو چیزیں بتا دی آپ کو، تلاوت کے شروع میں اور کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہے. یہ آسان ترجمہ کیا ہے نا. یہی کتابیں ان کی جی. ہوتی ہیں، اس طرح کتابیں ہوتی ہیں. پھر یہ ساری وہ بھی ہیں اس کی نا، سناتے بھی ہیں آپ کو، کچھ ایک کیسٹ سناتے ہیں، اسی سے پھر یہ حل کرتے ہیں مشکل کی. اب دیکھو ان سوالوں کا آپ کو مطلب سمجھ آ رہا ہے. مل استعاذہ، استعاذہ کیا ہے؟ اردو میں کوئی بتایا مجھے جلدی سے، کیا ہے یہ مطلب استعاذہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ الرجیم. باللہ، ہاں. تو شروع متى کرنا. تقرأ الاستعاذہ، کیا کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا جواب ہے؟ کسی بھی کام کے شروع کرنے سے پہلے. کہ نہیں، کب کیا کہتے پڑھتے تھے؟ کب پڑھتے قرآن ہیں کو کب پڑھنے سے پڑھتے ہیں پہلے آپ؟ قرآن ہاں، قرآن کو پڑھے. نہیں، تو عائشہ صرف قرآن دھیان دو، پڑھنے کے لیے. وہ بسم اللہ اچھا. ہے نا. مل بسملہ، بسم اللہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ ہے. تو متى تقرأ بسم اللہ البسملہ، الرحمن ہم یہ کہیں الرحیم. کسی گے بھی بھی کام شروع، پہ
सूरत के शुरू में, और बिस्मिल्लाह या करते हर हैं खाने के शुरू में, बल्कि हम हर काम के शुरू हर में। काम के शुरू में। हदीस पाक में आता है कि जो काम बिस्मिल्लाह से शुरू ना हो वो अधूरा रह जाता है। तो ये फिर हम सारे पढ़ते हैं, खत के शुरू में भी करते हैं ऐसे, हर चीज बात शुरू करने से पहले। सर आउज़ु बिल्लाह जो है वो हम सिर्फ कुरान पढ़ने से पहले करते हैं, वैसे नहीं पढ़ते? वैसे पढ़ते रहते हैं, हम क्यों नहीं पढ़ते? अब हम जब जाते हैं, जब वॉशरूम जाते हैं या वॉशरूम से आते हैं तो हम पढ़ते हैं इसको, उस बिल्ला को। या फिर जब रात हो जाती है, मगरिब वो तो आती है। दुआ पढ़ते हैं ना, वो तो बाथरूम जाने वाली। इस्तेआज़ा, इस्तेआज़ा का मतलब होता है शैतान से पनाह मांगना। अच्छा, मतलब ये भी पढ़ सकते हैं? हाँ तो पढ़ सकते हैं ना, शैतान ये सारे होते हैं ना। और रात छाने से पहले, जैसे मगरिब हो गई है तो उससे पहले, क्योंकि रात में शर होता है ना, ये कुल नहीं, औज़ु मैं बिरब्बिल वैसे फलक पूछ से। रही हूँ कि जैसे जनरली आप कोई भी काम शुरू करने से हाँ, पहले बिस्मिल्लाह तो खैर पढ़ते ही हैं, लेकिन हाँ, आउज़ु बिल्लाह भी तो पढ़ सकते हैं ना? पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने का उसका नहीं है ना। यहाँ क्यों है? यहाँ तो वाजिब, हम अच्छा। इसलिए पढ़ते हैं, मुस्तहब है वैसे, जी कि जी। हम हुक्म है कि आपने तिलावत से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ना है, क्योंकि ये जालिम कर देता है, हम्म। वसवसे डालता है। तो बात ठीक है, फिर कोई नहीं, खैर है। अच्छा ये देखिए, दूसरी सूरत फातिहा को देखिए। उन्होंने पहले ये सारे वर्ड बताए हुए हैं कि इसमें कौन कौन सा वर्ब आया हुआ है। जैसे अबदा या अबदो, इस्तिआना, यस्ताइनो, ये दोनों वर्ब हो गए। हदा, यहदी, ये वर्ब हो गया। अनअमा, युनइमो, ये देखो ना, इसका माजी और हम्म। मुजारे हैं दोनों का। देखिए इसी तरह जो है हमारे पास है दल्ला यदुल्लो। दल्ला यदुल्लो, दलालत करना, किसी चीज को निशानदही करना, इसको दलालत कहते हैं। अरशदा, युरशिदो, ये सारे वर्ब इस्तेमाल हुए हैं इसमें, ठीक है। पांच छः छः वर्ब हैं। तो इस तरह बच्चा अगर सीखता शुरू कर देना वर्बों को, तो देखे ना कितना जल्दी वो सीख जाएगा। अब देखो, अल आलमीन का लफ्ज आया हुआ है, इसका मतलब है अल इंस वल जिन्न वगैरहुम। आलमीन से मुराद हम्म। इंसान, जन्नात और इसके अलावा लोग हैं। अच्छा, यौमुद्दीन, कयामत, यौमुल क़ियामा, इसका तर्जुमा लिखा हुआ है। इय्याका नअबुदु, नअबुदुका वहदका, या अल्लाह, हाँ हम तेरी इबादत करते हैं अकेले की, ठीक है ना, अल्लाह। नस्ताइन का माना है नसअलुका, हम तुझसे सवाल करते हैं। अल मुसाअदा, ये शुक्र मुसाअदा का लफ्ज़ आपने पढ़ा हुआ है, मदद मांगते हैं तुझसे। इय्याका नस्ताइन, कहाँ है शुक्र? अच्छा, एहदेना, अच्छा ये है इय्याका नस्ताइन, नस्ताइन बिका वहदका या अल्लाह। इसमें जो इया है ना, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ का तर्जुमा है ना, सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। तो उन्होंने उसमें अरबी में क्या डाला है? वहदका, तुम्हारे अकेले की। अच्छा, फिर इसके बाद, कहते हैं एह देना, अरशिद, एह देना, अरशिदना, हमें रुश्द दे, रुश्द तो हिदायत दे, दिखा, चला, कायम रख, इला सिरातिल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की तरफ। वदुल्लना अलैहि, और हमें दलालत कर हमारे लिए उस पे, कि ये है सीधा रास्ता। दलालत करना, अद्दालु अला खैरिन कफाइलिही, ऐसा है जिस बाग ना, कि जो नेकी दिखाता है ना, वो करने वाले की तरह होता है, उसको भी सवाब मिलता है। असराता, रास्ता, अतरीक लिखा हुआ है देखो। अलमुस्तकीम, हम्म। अलमुअतदिल लिखा हुआ है, अलमुअतदिल, ये देखो तफसीर में ले लिखा हुआ है, तो और भी माने हो सकते हैं ना, तफसीरें तो बहुत सारी हो सकती हैं इसकी। तो हम्म। अलमुस्तकीम का माने क्या है? सीधा रास्ता, इस्तिकामत हमें अता कर। क्योंकि बंदा नमाज में खड़ा है तो वो क्या मांग रहा है रब से? इस्तिकामत मियाना मांग रहा है। रवि के हाँ मैंने रवि, अच्छा। साथ। फिर ये भी है कि हर अमल में मोमिन का जो है वो एतदाल होता है, गुस्सा है, खुशी है, हाँ जी, हर चीज में, ये पैसे खर्च करने में, सब में एतदाल होना चाहिए, चाल में, डाल में। अल मगदूब अलैहिम बिद्दुल मर्दी अनहुम, क्या मतलब हुआ बिद्दुल के? मर्दी अनहुम का मतलब होता है जिससे बंदा राजी होता है, उसको मर्दी ये अनहुम कहते हैं, ठीक है, उनसे राजी। उसका उलट है दिद्दा, मगदूब अलैहिम, जिन पे गुस्सा करता है। अल यहूद, यहूद मुराद है इससे। द्वालीन, अद्वालीन जमा है द्वाल की, लिखा हुआ है अद्वालो दिद्दल मुहतदी। मुहतदी होता है हिदायत वाला, और द्वाल होता है गुमराह। तो ये द्वाल उसका उलट है। द्वाल का मतलब एक और भी होता है, द्वाल का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला भी, कभी कभी रास्ता दिखाने वाले को भी कहते हैं, पता है कैसे?
وہ گمراہوں کے لیے راستہ دکھانے والا ہوتا ہے. جیسے باہری سفر کرتے ہیں آپ تو چاند ستارے جو ہوتے ہیں نا، اس سے آپ جو ہے ڈائریکشن لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا نا، ستارے ہمیں جی جی راستہ دکھاتے ہیں نا. لیکن جب ہم صحرا میں ہوتے ہیں، صحرا میں، تو صحرا میں کیا کریں گے؟ جب آپ خشکی پہ ہوتے ہیں تو درخت آتے تھے، جڑی بوٹیاں آیا کرتی تھی، کوئی بوٹا کھڑا ہے کچھ، تو وہ جو بوٹا ہوتا تھا نا، وہ راستہ تصور کیا جاتا تھا، اس سے لوگ راستہ لیتے تھے، اور اس بوٹے کا نام تھا دوال. اس کو دوال بولتے تھے کہ وہ راستہ دکھاتا ہے بٹکے ہوئے کو، گمراہوں کو، اس کو بھی دوال کہتے ہیں. تو یہ فاعل کی طرح بھی ہے، مفعول بھی ہے اور فاعل بھی ہے. کیا ہے النسوارا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ نسوارا ہے. نسوارا، نسوارا کا مطلب کیا ہے؟ نسوارا نسوار سے نہیں، وہ تو سین سے ہے نسوار. یہ نسوارا کا مطلب عیسائی ہوتے ہیں، عیسائی. ہاں یار، روزے میں نسوار یاد آ گئی. اوہ، 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 اوہ. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس سبق ہے العصر. لو بھائی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ خسرن، خسارہ، یہ سارے الفاظ تو ہیں لیکن ورب ہمیں سیکھنے ہوتے ہیں. اور وہ ہے تواصی، تواصا، تواصا، یتواصا، توسع. یتواصا، یتواصا، پتہ نہیں ایسا ہے. اچھا، مکروہ، اقسم یقسمو، اقسم یقسمو، اس نے قسم کھائی، وہ قسم کھاتا ہے. اچھا، پھر ہے صالح، صالحہ، یہ تو مذکر مؤنث ہے. اچھا، یہ ہے جاء یجیء، وہ آیا، وہ آتا ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس ہے. یہ نئے الفاظ ہوں گے جو ہم سیکھیں گے. اب دیکھیں العصر، اس کا مطلب کیا ہے؟ وقت صلاۃ العصر، عصر کی نماز کا وقت، اس کو عصر کہتے ہیں. اللہ نے قسم کھائی ہے والعصر. تو اور بھی تفاسیر ہیں، 10 تفاسیر ہیں اس کی. اچھا، پھر ہے خسرن، خسارہ، سارا یہ لکھا ہوا ہے. آمنو، آمنو یعنی وہ سب ایمان لائے، تو لکھا ہوگا آمنو باللہ. اچھا، باللہ، اللہ پر ایمان لائے، وہ برسولی، اور رسول پر ایمان لائے. وہ بما جاء بہ، اس کا معنی کیا ہے ابا؟ وہ بما جاء بہ، کوئی کر سکے یہ جو با ہے جاء کے ساتھ آتا ہے تو کیا معنی ہوگا؟ یہ ہاں، آخری پیغمبر کے بارے میں کہ اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا. نہیں نہیں نہیں، کچھ اور. جاء بھی جو آیا اس کے ساتھ. ہاں، کچھ اور بھی، کوئی اور بھی، کوئی کچھ عروج کچھ کہہ رہی تھی. کون جی کچھ میں کہہ رہا یہی کہہ رہی تھی جو آیا. ہے؟ ہاں، جو لے کے آیا ہے. شاباش، وہ جو کچھ لے کے آیا ہے، جو ساتھ آیا ہے اس کے. یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، کتاب کی بات ہوتی ہے. الصالحات، عمل الخیر، نیک عمل. صالحات کا مطلب ہے خیر کا عمل. تواصو، یہ تواصو کا صیغہ جو ہے نا، وہ اس طرح ہے جیسے، یعنی اس میں کم سے کم 2 بندے ہونے چاہیے، یعنی آپس میں وصیت کرتے ہیں، وصیت، نصیحت کرتے ہیں. نصحا بعضهم بعضا، بعض بعض کو نصیحت کرتے ہیں. تواصو کا مطلب یہ ہوتا ہے. الصبر، الصبر علی المکروہ، ناپسندیدہ بات پہ صبر کرنا. مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ. مکروہ کرنا مطلب ابھی سے یاد کر لیں احباب، مکروہ کا مطلب ہوگا ناپسندیدہ. طاعات کا مطلب ہوتا ہے عبادات. جتنے بھی آپ فرمانبرداری کرتے ہیں، یعنی کہ عبادات سے مراد ہے عبادات پہ صبر کرنا اور اکراہ پہ صبر کرنا. دیکھو صبر کتنی بہت طریقے کا ہوتا ہے. ایک صبر ہوتا ہے آپ کا کہ آپ جو ہے ناپسندیدہ چیز پہ، یعنی کہ کوئی تکلیف ہے، مصیبت ہے، ایکسیڈنٹ ہے، بیماری ہے، اس پہ آپ صبر کریں. دوسرا ہے کہ عبادت پہ صبر کریں. جیسے اگر سردی میں آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے، گرمی میں آپ کو روزے رکھنے پڑتے ہیں، تھکاوٹ میں آپ کو نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے. اس عبادات پہ صبر کرنا یہ بھی یہ صبر ہے. صبر ہی کہلاتا ہے، صبر کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور پھر اس کے علاوہ بھی ہے نا، جیسے کہ فروٹ نہیں ملے آپ کو جو ہے وہ محنت کا پھل نہ ملے، اس پہ صبر کرنا، وہ بھی صبر ہے. اور کیا ہے؟ گناہ پہ صبر کرنا. گناہ پہ صبر کرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ آپ کے سامنے ہے، گناہ کر سکتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، لیکن پھر بھی آپ رک جائیں، صبر کریں، تو یہ آپ شامل برائی ہوں سے گے صابرین میں. ہاں، صابرین میں شامل ہوں گے آپ بھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا لیا اس کا بتایا ہوا ہے. آپ کو پتہ نہیں، پتہ ہے کہ نہیں پتا
کہ جو صبر کا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتا ہے. بعض لوگ صبر نہیں مانگتے نا، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں میرا بیٹا چلا گیا ہے دنیا سے، میں کیوں صبر کروں، صبر نہیں چاہیے مجھے نا، رونے میں ہی سکون ملے گا. تو یہ وعدہ ہے کہ جو صبر مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دے گا. یہ ذہن میں رکھیے آپ. اچھا اس کی تو تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے بڑی آسان، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو. دیکھو، اقسم اللہ تعالی بالعصر، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے عصر کی. ان الانسان لفی خسارہ، لفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لام کا مطلب ہوتا ہے ضرور، یقیناً. فی کا مطلب ہے ان، یعنی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. اچھا، الا الذین، سوائے مومنین کے. الذین، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یعملون الصالحات، جو نیکیاں کرتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں. ویوصی، اور نصیحت کرتے ہیں، بعضهم بعضا، بعض بعض کو، بالحق کی، اچھے بات کی، سچی بات کی، حق کی. ہاں، ویوصی بعضهم بعضا، اور نصیحت کرتے ہیں بعض بعض کو، بالصبر، صبر کی. صبر کرو یار. اور یہ ہم کہتے ہیں سارے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے ہم سب میں کہ ہم سب ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں. المکروہ ہے، ناپسندیدہ چیز پہ. فی سبیل الحق، حق کے راستے میں. ٹھیک ہے، حق کا راستہ ہم اس لیے تو کہتے ہیں جب کسی پیچھے چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ حق راستہ ہے، حق راستہ ہے، یعنی آپ نے بھی جانا ہے میں نے بھی جانا ہے دنیا سے، تو بس آپ صبر کریں، صبر کریں، اللہ صبر عطا فرمائے، اسی لیے کہتے ہیں. ہاں، اسی طرح یہ آخری یہ بھی ہے. اچھا میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو، یہ تو آپ کو دیکھا، آپ نے اسٹائل دیکھا نا، میں نے آپ کو صرف وہ طریقہ دکھانا تھا کہ ان کا یہ بہت اچھا ہے سر. ہاں طریقہ کیسے ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے. اب میں آپ کو کوئی بڑے تفسیر دکھاتا ہوں، بڑی تفسیر کوئی دکھاتا ہوں میں آپ کو، یہ دیکھیں کہ جس میں بڑی تفسیریں ہوتی ہیں اور وہ کیسے ہوتی ہیں، کتنی آسان ہوتی ہیں اگر آپ سوچیں. یہ تفسیر قرطبی ہے، ٹھیک ہے، تفسیر قرطبی. یہاں آپ کو اور تفسیریں مل جاتی ہیں، دیکھیں تفسیر سعدی، بغوی، ابن کثیر، قرطبی اور طبری، یہ ساری آپ تفسیر یہاں سے پڑھ سکتے ہیں عربک میں. اب اتنا آسان ہے کہ آپ ذرا غور کریں گے اور آپ کو چیز آتی جائے گی. یہ دیکھو، تفسیر سورت والعصر، سورت عصر کی تفسیر ہے. یہ دیکھو ایسے اردو میں لکھا ہوا ہے، ایسے لگ رہا ہے نا. وہی مکیہ، کیا مطلب اس کا؟ اور وہ مکی ہے. ٹھیک ہے. مکی ہے. ہاں، وقال قتادہ، قتادہ نے کہا. اچھا، تفسیر کا ترجمہ کرنے کا نا اسٹائل ہے ایک، ٹھیک ہے، ایک طریقہ ہے اس کا. وہ آپ اگر ایک ہفتہ میرے ساتھ تفسیر پڑھتے جائیں گے نا، ایسے میں آپ کو صرف یہ آخری جو صورت ہے نا اس کی تفسیر کرا دوں نا 10 کی، تو آپ کو طریقہ سمجھ آ جائے گا کہ امام قرطبی جو ہے وہ کیسے تفسیر لکھتے ہیں، امام ابن کثیر تفسیر کیسے لکھتے ہیں. پھر آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی بھی مشکل نہیں رہتی، کوئی بھی مشکل. جتنی عربی آپ نے پڑھ لی ہے نا، آپ آرام سے جو ہے تفسیر پڑھ سکتے ہیں، آرام سے. اچھا دیکھو، وقال قتادہ، قتادہ نے کہا ہے. اب قتادہ کیا ہے؟ یا صحابی ہوگا یا تابعی ہوگا، ٹھیک ہے. جی اچھا، تو کیا ہے؟ مدنیہ، یہ مدنی صورت ہے. اختلاف بھی ذکر کر دیا کہ والعصر مدنی صورت ہے، قتادہ نے کہا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ مکی صورت ہے. ورویہ، اب دیکھو یہ لفظ سکھا دیا آپ کو نا، ورویہ، یہ بار بار آیا کرے گا، ہر دفعہ آئے گا. رویہ کا مطلب ہے روایت ہے، روایت کی جاتی ہے. ان ابن عباس، عبداللہ ابن عباس سے، جو کہ اصل مفسر ہیں صحابہ میں، ٹھیک ہے، استاد ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وہی ثلاث آیات، یہ 3 آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر. یہ شروع کیے یہاں سے نا، اور لکھا نیچے کیا لکھا ہے؟ فیہ مسئلتان، کیا مطلب اس کا؟ لے، بجلی چلی گئی. مسئلتان کیا ہے؟ یہ بندو ڈول بنایا نا یار، 2 مسئلے ہیں. مسئلتان، مسئلتین یا اس میں 2 مسئلتان، مسئلے ہیں. 2 مسئلے ہیں. یعنی وہ مسئلے نہیں ہے جو اردو والے مسئلے ہیں، مطلب اس میں 2 طرح کی قول ہے، اس میں 2 دو باتیں مسائل ہیں، ہیں. 2 تفسیریں ہیں اس میں. ہاں، الاولا، پہلا مسئلہ جو ہے وہ قولہ تعالی والعصر. یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ سکھانا تھا آپ کو. کا مطلب ہوتا ہے یعنی، کا مطلب ہوتا ہے یعنی. والعصر الدہر، دہر کا مطلب زمانہ ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا نا کہ لوگ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، میں ہی تو بدلتا رہتا ہوں، موسموں کو، کلچرز کو، اور ہر چیز میں ہی بدلتا ہوں. تو یہ لوگ اس کو کیوں دیتے ہیں کہ ہاں بس زمانہ خراب آ گیا ہے، زمانہ بڑا ظالم ہے، زمانہ نہیں، زمانہ تو میں ہوں، میں ہی بناتا ہوں.
تو والعصر کا معنی لکھا ہوا ہے اے الدہر، یعنی کہ زمانہ، زمانے کی قسم اللہ نے کھائی ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، قالہ العباس، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ قالہ، قالا کا مطلب ہے کہا، ہو اس کو، یعنی کس کو؟ الدہر کو۔ یہ جو تفسیر کی ہے نا کہ والعصر سے مراد زمانہ ہے، اس کو کس نے کہا ہے؟ قالہ ابن عباس، ابن عباس نے کہا ہے یہ کہ اس سے مراد زمانہ ہے، اللہ نے زمانے کی قسمیں کھائی ہیں۔ وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی صحابہ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد زمانہ ہے۔ اور کون سا زمانہ ہے؟ پھر آگے ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مراد ہے، کہ جو سب سے اعلیٰ زمانہ ہے۔ تو اس کے بارے میں جو چونکہ حدیث میں بتایا گیا نا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے بعد والا، پھر میرے بعد والا، اور اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو جھوٹے گواہی دیں گے اور ایسے ایسے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ زمانہ ہے۔ تو والعصر کا ترجمہ لکھا ہوا ہے الدہر۔ اچھا، پھر ہے فالعصر مثل الدہر، اس کا مطلب ہے کہ عصر جو ہے یہ زمانے کی مثال ہے، زمانے کی طرح ہے۔ پھر اس کے بعد منہ قول الشاعر، اسی وجہ سے تو عصر کو زمانہ کہنا یہ ایک شاعر سے بھی ثابت ہے۔ پھر انہوں نے شعر بتایا ہے، تو شعر کے ترجمے ہمیں نہیں آتے۔ اے عصر، یعنی کہ عصر۔ اچھا، اقسم اللہ بھی عز وجل، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے عصر کی، کیوں؟ لما فیہ من التنبیہ، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ تنبیہ ہوتی ہے، تنبیہ ہوتی ہے کس چیز کی؟ بتصرف الاحوال وتبدلها، احوال کے بدلنے اور تبدیل ہونے کا، یعنی چینج آتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ وقت بدل جاتا ہے اس میں، زمانے میں۔ زمانہ کیا ہے؟ کلچر ہے، کہ آپ کا، ہم کہتے ہیں نا ہاں یار ہمارا زمانہ بڑا زبردست تھا، ہمارا زمانہ بڑا زبردست تھا، تو حالات بدل جاتے ہیں۔ ایک صدی میں 3-4 دفعہ جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں، ایک صدی میں 4 جنریشنز ہوتی ہیں میرے خیال میں۔ تو اگر ایسے دیکھا جائے تو 4 زمانے ہوتے ہیں، آپ کو مختلف چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ اور ہمیں تو پھر سارے دکھایا گیا نا، کہ ہم تو شاید 90s جو ہیں وہ سارا دیکھ سکتے ہیں، اس پہ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، اس زمانے کے احوال بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کیا ہے، اس میں ایک چیلنج ہے اور ایک جو ہے خبرداری آتی ہے لوگوں کے لیے، کہ لوگ ڈر جاتے ہیں یار ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ اور بڑے بڑے فرعون چلے گئے، حامان چلے گئے، نمرود چلے گئے، تو وہ حالات دیکھ کے بھی ہمیں جو نا اس کی نصیحت ملتی ہے۔ تو یہ اس لیے بھی شاید اچھا۔ وما فیہ من الدلالۃ علی الصانع، اور اس میں دلالت ہے بنانے والے کی طرف، کہ جو بناتا ہے دیکھو کیسے بناتا ہے، کیسے بگاڑتا ہے، کیسے سنوارتا ہے، اس پہ دلالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے والعصر کی قسم کھائی ہے۔ اچھا، پھر وکیلا، اب دیکھو یہ یہاں تک باتیں جو تھی نا، یہ ایک بات تھی۔ دیکھو اگر میں بچوں کو پڑھاؤں گا نا، تو میں صرف اتنا کہوں گا والعصر فیہ مسئلتان الاولی قولہ تعالی والعصر اے الدہر، یا یہاں تک کر دوں گا قالہ ابن عباس، بس اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا کر دیا میں نے، صرف بچوں کو لکھوا دیا، میں نوٹس میں لکھوا دیا۔ پھر نیچے آ جاؤں گا، پھر یہاں سے شروع کروں گا۔ وکیلا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ العصر اللیل والنہار، یہ دن رات کو یہ کہا جاتا ہے اللہ نے دن رات کی قسم کھائی ہے۔ دیکھا ہم نے، تو یہ بھی ساتھ شامل کر دوں گا نوٹس میں، تو بچوں کی تفسیر کتنی آسان ہو جائے گی۔ اور اوپر میں لکھا ہوگا تفسیر قرطبی، سورہ والعصر کی تفسیر قرطبی سے عربی میں، اور نیچے میں نے کیا کیا ہوگا، یہ خلاصہ بیان لکھا ہوگا، نوٹس بنائے ہوں گے۔ تو بچہ جب وہ نوٹس پڑھنا شروع کرتا ہے نا، فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں نا، تو پھر وہ آرام سے سورہ جو ہے نا قرطبی نکالتا ہے، پھر آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ ہمیں کوئی بھی کتاب پوری نہیں کرائی گئی، ہمیں صرف ٹیسٹ دیا گیا ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے یہ ہے نا، تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ جاؤ اور سورہ والعصر کی تفسیر لکھو، 5 تفاسیر کم سے کم ہونی چاہیے۔ ہم لائبریری میں جاتے اور تفسیر قرطبی نکالتے، اور اس سے 2-3 لائنوں میں والعصر کے بارے میں امام قرطبی کی جو تفسیر ہے وہ لے لیتے، اس طرح پھر تبری کی، پھر ابن کثیر کی، اس طرح لے لیتے۔ تو پھر کیا ہوتا، پھر اس کے بعد ہمیں اساتذہ نہیں پڑھاتے تفسیریں وغیرہ، وہ تو ہم جا کے خود ہی دیکھنا پڑتا ہے ہمیں۔ جب بھی مسئلہ آتا ہے نا ہمیں کہ یار یہ والضحیٰ کی کیا تفسیر ہے والضحیٰ کی، تو جا کے ہمیں 3-4 جو ہے وہ تفسیریں دیکھنی پڑتی ہیں کہ والضحیٰ کا معنی کیا ہے۔ پھر ہم بتاتے ہیں والضحیٰ کا یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی ہے، جیسے یہ بتاتے ہیں نا کہ 2 قول ہیں۔ تو اب والعصر کے بارے میں اگر آپ ساری تفاسیر جمع کریں گے تو 10 تفسیریں ہو سکتی ہیں اس کی، والعصر کی، کہ اللہ نے قسم کھائی ہے، کس چیز کی قسم کھائی ہے، اس کے بارے میں آتی۔ تو خیر، بہرحال یہ آپ کو دکھانا تھا کہ تفسیریں بڑی آسان ہوتی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو نا، یہ امام قرطبی نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد تیسری بات میں یہ لکھتا
इमाम ने फरमाया वकीला, और कहा जाता है हुआ कसमुन बेअसर नबी, ये रसूलुल्लाह के ज़माने की कसम खाई है अल्लाह ताला ने, लिफदलिही, क्योंकि उसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है, बेतजदीद नबूवत फीही, कि इसमें एक रसूल नबी आया है इसमें, और वो भी ऐसा अजीम पैगंबर आया है, इसलिए अल्लाह ताला ने इस ज़माने की कसम खाई है। वकील मानाहु व रब्बिल असरी, और इसका माना ये भी किया जाता है, तफसीर ये भी है कि ये असर की नहीं बल्कि असर के रब की कसम खाता हूँ। ये देखो यार, हाँ, तो ये भी तर्जुमा तफसीर में ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सारी तफसीर ऐसी होती है, आपको तलाश करना पड़ता है और फिर निकाल निकाल के ना, यानी हम अगर अगर तफसीर पढ़ना चाहेंगे इंशाल्लाह कभी ज़माने में, तो अगर एक हफ्ता पढ़ेंगे ना तो तफसीर का माना समझ आ जाएगा, तरीका आ जाएगा आपको, आप फिर आराम से तफसीर पढ़ सकेंगे। ये लफ्ज़ मुश्किल नहीं है आपके लिए, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। जितनी रीडिंग ज़्यादा होती है उतनी ही ज़्यादा हम लोग सीखते जाते हैं। तो ये था आपका आज का सबक, और आपको दिखाया कि अरबी जो है वो बच्चों को कैसे सिखाते हैं अपने बच्चों को कुरान मजीद की तफसीर कैसे बाबा जी के साथ। ये देखा आपने, ठीक है ना, ये है सर। ठीक हो गया जी अहबाब, जी सर। चलो जी सर अच्छा। मुझे ये पूछना है आपसे सर, ये तिलावत में और किरात में क्या फर्क है? कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं है, यतलू भी वर्ब है, पढ़ना तिलावत करना, और किरात का भी वही है, यक़राऊ से, तो वो भी है, वो तिलावत करना है, रीडिंग करना है और तिलावत करना है, कोई फर्क नहीं है। अब असल में इन्होंने ना, बारीक बारीक जो है ना, नहीं, बारीक बारीक फर्क तो होते हैं। आईएमएस वालों ने हमें ये दिया था कि आप अपने वर्ड्स में बताएं कि अच्छा, तिलावत क्या है, तो किरात देखो, क्या है और हाँ, तरतील क्या है। बस मैं फिर तो ठीक है, देखो जब तरतील तो खैर अलग चीज है ना, तरतील इसके साथ नहीं आता, तरतील का मतलब होता है ठहर ठहर के पढ़ना, वो ठहर ठहर के पढ़ना होता है, वो तो तजवीद का कायदे में से आता है, लेकिन यतलू ये और कब यकरा पूछे? इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये ये ऑफिशियली उनकी तरफ से क्वेश्चन आए थे या आपके जो टीम के कैप्टन थे उन्होंने अपनी तरफ से पूछा? ये टीम के कैप्टन ने मेरे ख्याल में हमें दिया है, अब ये नहीं, मुझे टास्क 4 करके दिया उन्होंने हमें। देखो, अच्छा, हमारे तक नहीं पहुंचा खैर अभी। तिलावत और हाँ, वो हमारे किरा, ग्रुप में एक और थी, वो थी तो कह रही थी कि उनके हस्बैंड के ग्रुप में ये चीज नहीं है, तो मैंने कहा अब ये तो मुझे नहीं पता, आप कैप्टन से ही पूछें। लो भाई, ये देखो आपके पास ये हर हर चीज उलमाए कराम ने जो है ना बयान बयान कर दिया आपको, हर चीज ये आपको दिखा दी। ये देखें, अब देखो तिलावत और किरात में क्या फ़र्क होता है, मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद फरीदी साहब ने बताया हुआ है कि किरात के हकीकी माना होता है जमउल हुरूफ, हरूफ को जमा करना, या दम्मुल कलिमात बादुहा इला बाद, या बास अल्फाज को बाज में जम कर देना, यानी कि पढ़ना, ख्वा इसके साथ माना का तदब्बर हो या ना हो। किरात का मतलब होता है रीडिंग करना, समझ माना समझ आए या ना आए इससे फर्क नहीं पड़ता होता, जबकि तिलावत की हकीकत में तबईयत और इत्तिबा का माना होता है। इमाम रागिब कहते हैं कि तिलावत का माना इत्तिबा होता है, पैरवी करना होता है, बस इतनी सी बात है। तिलावत इस किताब के पढ़ने को मतलब फॉलो कहेंगे, करना देखो, ना। हाँ, तिलावत उस किताब को पढ़ने को कहेंगे जिसका इत्तिबा पढ़ने वाले पर वाजिब होता है। तिलावत उस किताब की जाती है जिसकी इत्तिबा की जाती है, और किरात जो है वो कोई नॉर्मल है, रीडिंग करना होता है, नॉर्मल रीडिंग। तो ये एक छोटा सा है, ये भेज दूं आपको, काम आएगा, भेज दूं। एक सेकंड, जी जी सर, भेज दीजिए। लड़की कहाँ चली गई सवाल करने वाली, मैंने क्लिक कर लिया है, कहाँ गई लड़की है इधर ही है। लड़की, आयशा, सर ये मुझे भी मैंने सेंड कर क्लिक दीजिए। किया। है, स्क्रीनशॉट ले लिया हमने, हाँ जी। यार लड़की चोरी किया, चोरी की। अच्छा, मैं एक और दिखाता हूँ आपको, ये देखो एक और भी है। सर मुझे भी सेंड कर दीजिए। अच्छा ये देखो, ये अच्छा दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ दोबारा लिखा हुआ है, बड़ा प्यारा लिखा हुआ है यहाँ पे, देखें कि यही बात जो है ना, जो बात की है ये यहाँ पे दोबारा की गई है, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ से भेज देता हूँ लड़के को, लड़के का नाम है अरसलान। अरसलान कितने ज्यादा है मेरे पास, अरसलान ये आपका, ये वाला, जी जी। चलो जी, हो गया जी, किस्सा खत्म आपका, ये है चक्कर। तो आप ये आपके, अच्छा ये इसको और ना आप, तरतील आप क्या कह, हाँ, क्या दोबारा बताओ। तरतील? तरतील का मतलब है ठहर ठहर के पढ़ना, अच्छा।
अच्छा देखो, हम अरबी में कैसे तलाश करते हैं, देखो ऐसे करते हैं, अल-फर्को, अल-फर्को बैना अल-क़िराअ, ये देखो नीचे आ गया है अल-क़िराअ व तिलावा। देखो लिखा हुआ है अल-क़िराअतु तकूनु लिल-कलिमतिन वाहिदा युक़ालु क़रअ फुलानुन इस्महु। कहते हैं कि किरात का मतलब होता है एक लफ्ज पढ़ना, जैसे उसने अपना नाम पढ़ा। वला युक़ालु तला इस्महु, ये नहीं कह सकते कि उसने अपने नाम की तिलावत की। अच्छा, वज़ालिका अन्ना अस्लु तिलावती इत्तिबाउ शैई अश-शै, किसी चीज की पैरवी करना, उसको तिलावत कहते हैं। तब फतकुन तिलावत फी कलिमती यतबवा बादुहा बादा वला यतकुन फी कलिमती वाहिद ऐसा। अच्छा कहते हैं ये हमने इत्तिबा भी पढ़ा ना, कि हमने उर्दू में क्या पढ़ा हमने, कि तिलावत का माना होता है भाई कि जिस किताब की पैरवी की जाती है ना, उसको तिलावत कहते होते हैं, ठीक है। और तिलावत तो यह, मेरा ख्याल है सर सिर्फ अच्छा कुरान के लिए यूज हुआ है ना। वो उर्दू में वही है ना। अब दूसरा देखो, यहाँ हम्म। मैंने क्या कर रहे हैं, अलमानी वाले कह रहे हैं कि किरात जो होती है वो एक लफ्ज की होती है, लेकिन तिलावत उसकी होती है जिसके बाद और लफ्ज आए, और लफ्ज आए, फिर और लफ्ज आए, जिसकी इत्तिबा होती हो, हाँ लफ्जों की इत्तिबा होती हो। बस वो ये बात कर हाँ, रहे हैं। तो ये दो चीजें आपको आपके क्योंकि सामने मैंने हैं। एक वीडियो देखी थी उसमें भी तकरीबन वो यही बात बता रहे थे, लेकिन उन्होंने ये लिखा था आईएमएस वालों ने कि आपने अपने वर्ड्स में बताना है, लो, लफ्जी और उस चक्करों में नहीं आपने पढ़ जाना, क्या लड़की जो है, देखो आपको अच्छा, समझे आप। अच्छा ये देखो किरात तरतील का भी लिखा हुआ है साथ में, यहाँ पे ना तरतील का भी लिखा हुआ है, ये आप कह रही थी ना। ये देखो किरात का भी लिखा हुआ है, किराअतुल किताबी क़िराअतन व क़ुरआनन यततब्बअ कलिमात नज़रन व नतक़ बिहा अतब अल्लाह व अस्लह वाहिद व हुवा इत्तिबा। यार क्या क्या लिखा हुआ है सानियन। अच्छा, रत्तिल इत्तिसाक़ु शैई व इंतज़ामुहु अला इस्तिक़ामा, रजुलन रत्तल अल असनान इरसालुल कलिमति मिन अल फम्मि बिसुहूलतिन व इस्तिक़ामा। तक़द्दम खल्फ़हु मुअल्लिफ़ मन जअलहु यतक़द्दम बिहसिय्यि व क़ाल मुनकिन। ले भाई, क्या माना फ़अल अमर, ये क्या लिखा है, इतना मुश्किल लिख दिया है। अच्छा, ये तीनों का एक साथ आ गया, ठीक है। ये आपके आईएमएस जी। वाले हैं, आईएमएस वाले तीनों का एक साथ आ गया है। और रतिल कुरान तरतीला हम पढ़ते हैं ना, तरतील का माना क्या होता है, उर्दू में लिखेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा कि तरतीब का माना होता है ठहर ठहर के पढ़ना, जैसे कुरान मजीद में है ना, वरत्तिल कुरान तरतीला। एक सर ये इसमें ठहर ठहर के देखो, पढ़ना तिलावत वाला या किरात वाला, ये देखो मतलब किरात वाला, सिर्फ पढ़ना किरात है किरात समझ हाँ के मैं पढ़ना। किरात लगी थी कि ये ठहर देखो, ठहर के पढ़ने से क्या मुराद है, देखो ये देखो कैसे तरतील, पढ़। तरतील एक कुरानी इस्तिलाह है। ये ध्यान में रखिए कि ये टर्मिनोलॉजी है, तजवीद की इस्तिलाह है, जिसका मतलब होता है कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ना। बस इतनी सी बात है। जैसे आप एग्जाम्पल दें। जैसे क्या, वैसे मैं कहूँ आपको, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा ठीक है, तरतील है यानी ना, जोर, हाँ ठीक तहसीन है और ठीक है। हाँ, किस चीज को खूबसूरत कर देना और ठहर ठहर के हम्म। पढ़ना, ठीक है। और फिर ये हदर करते हैं, ये इस्तिलाहात हैं, तजवीद की है। अगर आप तजवीद में हैं तो फिर आप कर सकते हैं ना, तो आप तो अरेबिक पढ़ रहे हैं, तो हम्म। अरेबिक में ये चीजें नहीं है ना। क़िरात में है, फिर हदर है, और उसके बाद और पता नहीं कितनी किस्में हैं तजवीद की, तो हम तो कारी नहीं है ना, तो ये बड़े अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। अच्छा देखो, तरतीब का माना लिखा हुआ है बात को सलीके और तरतीब से अदा करना, कितना प्यारा बयान किया है। हाँ। बस ये भी मानी ने बयान किया है। बेहतरीन तरीका पर पढ़ना कि तमाम लफ्ज और हरूफ और वाज़ेह हो जाए, ठहर ठहर कर पढ़ना, इतनी सी बात। चलो लड़कियां, अपना ख्याल रखो, तमाम हर्फ और। हो तमाम हरूफ और अल्फाज वो वाज़ेह हो जाएं, वाज़ेह वाज़ेह करके पढ़ो। हम्म। चलो जी, अपना बहुत ख्याल रखिए, आज तो मेरा जो है ना, थैंक यू सर। बहुत ही जो है ना, बहुत ज़्यादा हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।